اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی حج کو آنے کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم، کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کر لیں. یہ ترجمے کی حد تک بات ہے، ورنہ ثم لیقضوا تفثہم کا اصل معنی کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. جو تفسیری معلومات ہمیں صحابہ سے تابعین سے ملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ایک بنیادی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز کیسے فرمائے؟ کہا کہ ثم لیقضوا تفثہم، یعنی ثم لیقضوا تفثہم. ثم یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے تاکہ اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ دیکھو کہ عربی زبان میں یہ جو حرف ہے نا ثم، اس کو کہتے ہیں التراخی. یہ جس یعنی معنی پر دلالت کرتا ہے یہ اس وقت استعمال میں آتا ہے جب آپ کسی چیز کو بیان کیے ہوں اور اس کے بعد کسی اور کام کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو درمیان میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، زمانی اعتبار سے ایک بعد ہوتا ہے. یعنی ایک کام ہوا تھا پھر ایک زمانے کے بعد وہ کام ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں التراخی الزمنی. تو یہ عام طور پر عربی زبان میں اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں آپ ایک بات کو بتانے کے بعد، ایک عمل کو بتانے کے بعد، ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد جب دوسری چیز ذکر کرتے ہیں تو پھر درمیان میں ثم جو حرف العطف لاتے ہیں. اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ دو چیزوں کے درمیان ایک زمنی اعتبار سے فاصلہ ہے، بعد ہے، دوری ہے. یہ اصل مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے بحیثیت خالق ہونے، بحیثیت معبود برحق ہونے کے کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کو زندگی بخشی. تو کیا زندگی دینے کے بعد علی الفور اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں؟ ایک آدھ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کروڑوں اربوں انسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر؟ ثم یمیتکم کہا، پھر ایک لمبی مدت اس کو دی جاتی ہے زندگی گزارنے کی، پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے موت دیتے ہیں. تو ثم یہ حرف العطف جو ہے نا التراخی الزمنی، وہ ایک زمنی ایک بعد، زمنی فاصلہ بتا رہا ہے. اکثر تو اسی معنی میں مستعمل ہے عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی. لیکن قرآن مجید میں ثم اس معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے جو عربی زبان میں عام طور پر استعمال یہ معنی میں بھی ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں بھی مستعمل ہوا ہے. وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ثم لیقضوا تفثہم جو اللہ رب العالمین نے فرمائے اس میں اسی کیا قوت ہے. وہ ثم سے کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو ذکر فرمائے تو حرف الواو جو ہے حرف العطف اس کے ذریعے سے بات آ سکتی تھی، یا حرف الفا جو عطف کے لیے آتا ہے اس کے لیے بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم سے جو بات بیان فرمائے وہ بتانا مقصود ہے. تو ثم اس معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہتے ہیں التراخی الرتبی. بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک کام یا ایک عمل، ایک چیز کا ذکر ہوا، اس کے بعد جب ایک اور چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں زمانی اعتبار سے فاصلہ ہوا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑھ کر کے. یعنی ایک بات کا ذکر ہوا تو یہ بات تو ہے ہی، یہ تو آپ کو انجام دینا ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے آپ کو وہ بات انجام دینی ہے. کسی چیز کی آپ نے خبر دی، کہا کہ دیکھو ایسے ہوا، یہ تو ہوا ہی، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہوئی ہے، اس سے بھی بڑا حادثہ تو یہ ہوا ہے، اور انہوں نے تو یہ طلب کیا تھا. آپ کو حیرانی ہو رہی؟ اس سے بھی بڑھ کر کے تو انہوں نے وہ طلب کیا تھا. تو ثم لا کر کے یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے. اس میں بھی تباعد والی بات آتی ہے، لیکن تباعد زمانی نہیں ہوتی. ایک چیز سے بڑھ کر کے ایک چیز کا رتبہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جس مقام پر ہے یہ اس سے بھی بڑے مقام پر یہ چیز موجود ہے. کسی بھی اعتبار سے کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو، کسی چیز کی برائی بتانی ہو، کسی چیز کا اجر بتانا ہو، کسی چیز کا مقام بتانا ہو، کسی بھی اعتبار سے اس میں زمانی فاصلے کی بات نہیں آتی. تو یہاں پر ثم زمانی فاصلہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں، کیوں آئیں؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جو ہے جانوروں کی قربانی دیں، یوم النحر، اس کے بعد والے بھی جو دن ہیں.
ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنے میل کو شیل کو دور کر لیں، ولیوفوا نذورهم، جو انہوں نے نظر مانی ہے اس کو پورا کر دیں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، البیت العتیق کا وہ طواف کر لیں. تو ثم کہہ کر کے کیا زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے؟ وہاں زمانی فاصلہ ہے کہاں؟ وہ تو ترتیب بار پیچھے 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 کا عمل ہے وہ. تو حرف الواو جو عطف کے لیے آتا ہے، حرف الفا جو آتا ہے، اس کے بجائے ثم لایا گیا. بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج سے متعلق جو امور بتا رہے ہیں، کہا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو بہت سارے منافع رکھے ہیں، منافع کیا ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا فرمائے ہیں، جو جانور ان کو عطا کیے ہیں، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو ہے ہی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بھی بڑے کام ہو کیا ہیں؟ لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اس سے بھی بڑے کام یہ انجام دینے ہیں. اس کو دھیان میں رکھیے گا. یہ کہاں سے یہ معنی معلوم ہوا؟ وہ ثم کی وجہ سے. میں چند مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء جو چوتھا پارہ ہے نا، لن تنالوا، اس کے اواخر سے شروع ہوتا ہے. والمحصنات، کل کا کل پارہ جو ہے پورا جز وہ سورۃ النساء پر شامل ہے. اور سورۃ النساء کا ایک حصہ وہ ہے جو لا یحب اللہ، جو چھٹواں پارہ ہے، اس کے بالکل آغاز کا ایک ربع ہے. چھٹواں پارہ کا جو پہلا صفحہ ہے، آپ اس میں دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. قابل غور بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو اہل کتاب ہیں آپ سے کیا پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر ان کے نظروں کے سامنے آسمان سے ایک کتاب نازل کرے. یہ سوال تو انہوں نے موسیٰ سے بھی کیا تھا جو آپ سے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ، کہ آسمان سے ان کی نظروں کے سامنے کتاب نازل ہو جو آپ کو دی جائے، تب جا کر کے ایمان لائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك، انہوں نے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا ایسا کہ ان کی نظروں کے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہونا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرة، کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھیں گے. ایمان بالغیب کی بات نہیں، براہ راست اللہ کو دیکھیں گے. اس سے بھی بڑا سوال تو انہوں نے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے العجل بچڑے کو معبود بنا لیے. تو ثم کہہ کر کے کیا بتانا مقصود ہے؟ زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ طلب کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھیں گے، پھر ایک لمبی مدت گزر گئی، پھر جا کر کے بچڑے کی انہوں نے عبادت کی. یہ بتانا مقصود ہے؟ نہیں. موسیٰ سے جو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھیں گے، یہ جتنی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے کسی کو شریک بھی کر لیا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. تو ثم کی آپ افادیت دیکھ رہے ہیں یہاں زمانی فاصلہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس سے بھی بڑا معاملہ یہ ہے بتانا مقصود ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے بالکل اواخر میں دیکھو، جسے کہتے ہیں الوصایا العشر، 10 جو وصیتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 10 وصیتیں اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور پر جو 10 نصیحتیں ہیں یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. جو اللہ رب العالمین نے 10 وصایا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو 10 باتیں بنیادی اور اساسی باتیں بیان فرمائی تھی، اپنے آپ میں بہت ہی بڑی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، یہ سورۃ الانعام کے اواخر میں ہے. تو ہم نے موسیٰ کو جو کتاب عطا کی تھی تورات جو کتاب ہے وہ یقیناً یہ ان 10 باتوں سے کہیں زیادہ بڑا مقام رکھتی ہے. ہم نے جو 10 جو امور ان کو جو عطا کیے تھے یہ تو تھے ہی اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں. ثم آتینا، تو ثم کا کیا مطلب ہے؟ ایک زمانے کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وہ بتانا مقصود نہیں ہے. وہاں پر بتانا مقصود ہے، اس کو کہتے ہیں التراخی الرتبی، مقام اور مرتبے کی بات ہے. یہ جو ہم نے عطا کیا تھا اس سے بڑھ کر کے وہ، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن مجید. یعنی ایک دیکھو 10 وصیتیں، پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی چیز تورات، اور کہا کہ اس سے بھی بڑی بات اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، جو اس ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ثم کی افادیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلا سورۃ الاعلی میں دیکھو آپ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ایک بدبخت انسان، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، اس کی بدبختی، اس کے کفر، اس کے فسق کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یعنی جہنم میں داخل ہونا جو اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. کہا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کیا مطلب ہے؟ جہنم میں داخل ہونے کے ایک زمانے کے بعد ایسا معاملہ آئے گا کہ پھر وہاں پر موت نہیں آئے گی، نہیں، وہ تو اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے. یعنی جہنم میں چلے جانے کے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے اسی لمحے سے. تو پھر ثم کا کیا مطلب ہے؟ زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جو جانا ہے نا، یہ جتنا بڑا معاملہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، یہ تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد میں بیان فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. یعنی اتنے سارے جو امور جو اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، اس کو عقبہ کہا اللہ رب العالمین نے. یعنی آسان کام نہیں ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ بھوکے انسان کو کھلانا، یعنی ایک مسکین کو آپ کھلائیں، قرض دار کے قرض کو پورا کریں، ایمرجنسی آپ کام کریں، متعدد امور پر آپ جو ہے مطلب رفاہی کام کریں. یہ سب بڑے 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 معاملات ہیں، حتیٰ کہ العقبہ کہا اللہ رب العالمین نے. گویا کہ ایک گھاٹی پر آپ سوار ہو کر آپ پار کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. لیکن کہا کہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق. ثم كان من الذين آمنوا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ امور انجام دے رہے ہیں، یہ انجام دینا یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانا، عمل صالح انجام دینا، ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنا، یہ اس سے بھی بڑے کام ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے تو یہ سارے کام آپ کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ تو اس سے بھی بڑا کام ہے. تو ثم کا کیا مطلب ہے؟ پھر زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے کہ آپ رفاہی کام کرتے رہو، پھر مرنے سے پہلے دیکھیں گے ایک زمانے کے بعد ایمان قبول کرو؟ نہیں، مقصود یہ ہے کہ اس سے بڑا کام یہ ہے. قرآن مجید میں اس موضوع کی آیات بہت ہے. میں ایک اور آیات بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میرے قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس کی معافی مانگ لو. ٹھیک ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے جو آپ کو انجام دینا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ ہے ثم توبوا الیہ. اس سے ہمیشہ لو لگا کے رکھو، ہمیشہ اس سے تعلق استوار رکھو، ہمیشہ جمے رہو صراط مستقیم پر. دیکھ رہے نا آپ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں اس موضوع کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم لیقضوا تفثهم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی والی جو بات بیان کی گئی ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کا وہاں پر یعنی یوم النحر میں جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ جو آپ امور انجام دے رہے ہیں فی نفس ہی بہت بڑے امور ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے امور کیا ہیں اس پر بھی دھیان ہو، اس پر بھی گہری نظر ہو. وہ یہ ہے کہ لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہ تو اس سے، کیونکہ یہی تو اصل مقصود ہے کہ ولیطوفوا بالبیت العتیق،
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ تو اس سے بھی بڑے معاملات ہیں. یہ جو یوم النحر میں جو آپ ایک جانور جو ایک الہدی جسے کہتے ہیں، جسے آپ ذبح کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں، یہ جہاں بہت بڑا معاملہ ہے اس سے بھی بڑے بڑے معاملات تو یہ ہیں. اس کا کہاں سے یہ سب معنی معلوم ہو رہا ہے؟ ثم کی وجہ سے. یہ ایک بات ہو گئی. ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے.